أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم صدق الله العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پھر 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کے دشمن فرعون ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو جا کر کے دعوت دی، دین کا پیغام پہنچایا، تو اس نے انکار کیا اور معجزات مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات دکھائے گئے، پھر بھی اس نے اپنے قوت کے بلبوتے پر، قوت کے گھمنڈ پر آ کر کے تہمتیں لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ سیدھا آدمی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو خود فرعون بھی ڈوبا، اس کا لشکر بھی ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی جب کہ ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجا تھا کھلی نشانیوں کے ساتھ، اس کے اندر بڑے آپ کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اپنی قوت، قوم اور طاقت کی وجہ سے انکار کر بیٹھا، نبی پاک کی بات نہ مانے۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور اس نے بولا کہ یہ تو یا تو چالاک قسم کا کوئی جادوگر ہے یا مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے۔ جب اس طرح کی شرارتیں کی تو پھر اس کی سخت پکڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر یعنی 3 آیتوں کے اندر اتنا تفصیلی واقعہ یہاں پیش فرما دیا کہ مقصد یہ ہے کہ جیسے اتنی بڑی طاقت کے باوجود اور اتنا لاؤ لشکر کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو وہ اوروں کو تو کیا، اپنی قوم کو کیا، اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکا۔ تو پھر قیامت کی بھی یقیناً ہونی ہے، اسی واقعے سے غور کر کے اور قیامت کا یقین کر لو کہ وہاں بھی ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، اور قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ہی فرعون کی حکومت میں پیدا فرمایا، جبکہ فرعون نے پہلے خواب دیکھا تھا کہ کوئی ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو کر کے اور میرے حکومت کو توڑتا ہے، مجھ سے حکومت چھینتا ہے، تو اس پر اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 96,000 یعنی 1,00,000 بچے اس ظالم نے اس خوف کی وجہ سے مروا دیے کہ یہ چل کر کے مجھ سے حکومت چھینیں گے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہو لوگوں کو قتل کرنا، یہ تحریک لبیک والوں کو کیسے گولیاں برسا رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کو خطرہ نہ ہو۔ تو حکومت کا نشہ ایسا خطرناک ہے، اس میں نہ آدمی ختم نبوت کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی پھر کسی انسانی حقوق کی کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی پھر بے عزتی اور بے شرمی کی کوئی ان کو پرواہ ہوتی ہے، بس یہ نشہ کہ ہمیں ہمارا منصب سے کوئی ہٹائے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ذلیل بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو فرعون کی حکومت تھی، اس نے بچوں کو قتل کروایا، جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا۔ آخر اللہ کی قدرت، اسی کی حکومت میں بچہ پیدا ہوا۔ پھر ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ اس کو جا کر کے پانی میں ڈال دو،
وہ جا کر کے پانی کے اندر ڈالنے لگی، حیران تھی کہ ابھی کیا ہوگا۔ ابھی ایسے ٹائم پر تو پانی سے بچوں کو بچایا جاتا ہے، اور یہاں میں جو بچے کو پھینکنا پڑ رہا ہے۔ ایک صندوق بنا کر کے اور بچے کو ڈال دیا، اور وہ پھر صندوق تیرتی تیرتی آ کر کے فرعون کے پاس پہنچی۔ فرعون کے گھر میں آئی صندوق، اور یہ ابھی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آسیہ کہہ رہی ہے کہ خوبصورت بچہ ہمیں چاہیے، ہمیں اس کو رکھیں گے، اور فرعون کہتا ہے نہیں، اس سے مجھے خطرہ لگتا ہے، یہ میرے لیے خطرہ بن جائے گا اور نقصان دے گا۔ بیوی نے بولا تو پاگل ہو گیا ہے، کیا ہے تجھے؟ یہ معصوم بچہ، یہ اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ آیا ہے، ابھی اسی کو تم کیا کرے گا؟ کیا اس کو نقصان دے گا اور مارے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ چلو اس کا امتحان لیتے ہیں، اس کے سامنے انگارے بھی رکھتے ہیں، ہیرے لال بھی رکھتے ہیں، دیکھیں کس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اگر ہیرے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہوگا، میری حکومت کو نقصان دے گا، اور اگر انگارے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر پتہ لگے گا واقعی اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، واقعی بچہ ہی ہے، کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچہ تھا تو ہاتھ ہیرے کی طرف گیا، لیکن جبرائیل نے آ کر کے ہاتھ موڑ کر کے انگارے کی طرف کر دیا، تاکہ آگے بھی اس سے بڑا کام لینا ہے۔ اور جیسے ہی اس کے اندر ہاتھ لگا تو ہاتھ کو گرمائش لگی، جلدی سے زبان پہ رکھا تو زبان کے اندر لکنت پیدا ہو گئی، جو آخر زمانے تک وہ منہ کے اندر زبان میں بات کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی بہت لکنت تھی۔ اسی وجہ سے دعا کی تھی کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میرے زبان کے اندر بولنے کے اندر جو تھوڑی اٹکن آتی ہے یہ میری ختم کر دے۔ تو خیر پھر آگے چلتے چلتے یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کی محل کے اندر پلتا رہا، پرورش پاتا رہا، بڑا ہو گیا۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے اور فرعون کا لاڈلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مقدر میں لکھا تھا کہ تو خود اس کی پرورش کر، پھر یہی تیرے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا، اور اسی کی وجہ سے تجھ پر عذاب آئے گا۔ آخر کچھ عرصے تک، تقریباً 18 سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا، ایک قبطی فرعون کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو دیکھا جو ظلم کر رہا، ماری تھپڑ، ایک تھپڑ سے وہ مر گیا۔ دوسرے دن پھر اس طرح کا واقعہ ہوا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آیا، یار کیا کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے، کیوں لڑ رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تو اس میں اس نے شور مچانا شروع کیا کہ ہاں کل تو نے ایک کو مارا، آج دوسرے کے پیچھے، آج تو مجھے مارے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بندہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا، اے موسیٰ وہاں فرعون کے اندر کے دربار میں بڑی آپ کے خلاف کوششیں چل رہی ہیں، آپ کو ماریں گے، ابھی مہربانی کر کے یہاں سے چلا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ نے ڈالا کہ ہاں چلا جانا چاہیے، وہاں سے چل پڑے، چلتے 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 کئی دن رات کا سفر کر کے جا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے مدین میں۔ وہاں پر وہ واقعہ ہوا کہ وہ بچیاں پانی پلا رہی ہیں اور سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ بیچارے انتظار میں کھڑی ہیں کنویں کے پاس۔ آخر وہاں سے فارغ ہو کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے خود بلایا کہ آپ نے میرے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، آ جاؤ آپ کی خدمت کریں۔ جیسے ہی سامنے آئے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بولا وہ اس جگہ سے آیا ہوں، کنعان سے آیا ہوں، اسی مصر سے۔ یہاں کون ہے تیرا واقف کار؟ کوئی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے آپ میرے پاس رہو۔ ابھی اتنے میں پھر رشتے کی باتیں ہو گئی، لڑکا خوبصورت لگ رہا ہے، ابھی نہ اس کا کوئی گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک خوبصورت ہے، بااخلاق ہے، اور اجنبی لوگوں کے ساتھ اتنی مدد اور تعاون کیا ہے۔ اسی ٹائم پر پہلی مجلس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو مہمان کو بولا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی دینا چاہ رہا ہوں، تیار ہے، لیکن 10 سال تک میرے پاس رہنا اور میرے بکریاں وغیرہ یہ چرانا۔ اس زمانے کے اندر حق مہر کے طور پر اس طرح بھی چلتا تھا کہ 10 سال تک، 2 سال تک، 1 سال تک خدمت کر تو وہی تیرا حق مہر ہے، اور تو تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مسافر آدمی ہے۔ بولا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو 10 سال کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بیوی بچوں کو لے کر کے آ رہے تھے، طور سینا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو گئی، نبوت مل گئی۔
اور حکم ہوا کہ ابھی جاؤ اپنے اسی وقت کے حکمران کی طرف اس کو جا کر کے دعوت دو، سب سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، حکومت کے پاس جاؤ، اس کو اس ظلم سے اور ناجائز کاموں سے روکو۔ آج کل کے مولوی لوگ بولتے ہیں نہیں عوام کو بھلے دعوت دو لیکن حکومت کو چھوڑ دو، وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یہی بنیادی یعنی خرابی ہے ہمارے دیندار طبقے کے اندر کہ وہ یعنی دین کا جو انبیاء کرام کا طریقہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مقابلہ نمرود حکومت کے ساتھ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اسی فرعون حکومت کے ساتھ تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ابو جہل والے سردار حکمرانوں کے ساتھ تھا۔ آج کل ان کی بات کرو تو بولتے ہیں نہیں یہ تو سیاسی مولوی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی نبیوں کا کام کرنا اس کو آج کل دیندار طبقہ برا سمجھ رہا ہے، اس سے زیادہ بے دینی اور کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، یہ تفصیلی واقعات ہے، گھر گئے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کیا، خیر ان چیزوں کے اندر نہیں پڑ رہے، مختصر طور پر جیسے اللہ نے مختصر کیا اس طرح سے میں بھی مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ میں اکیلا ہوں، ایک بھی میرا ساتھی نہیں ہے، میرے بھائی کو ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہو وہ اس کو میں نے نبی بنا دیا۔ دنیا کے اندر کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا احسان نہیں کیا جتنا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ سے نبوت دلائی۔ پھر دونوں چلے گئے، جا کر کے اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس کو دعوت دی، وہ نہیں مان رہا تھا، تو مختلف ملاقاتیں ہوتی رہیں، کبھی وہ دھمکی دیتا، کبھی ڈراتا، کبھی کیا۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اس نے بولا کہ کوئی نشانی لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر کے یوں کھولا تو چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ تم کر کے دکھاؤ بھلا، نہیں کر سکتے تو مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں مانے۔ پھر لاٹھی جو پھینکی تو بڑا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا خطرناک سانپ کہ اس کے جو محل بنا ہوا تھا وہ اس کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں آ گیا، نیچے اور اوپر یوں اگر چک مارے تو پوری بلڈنگ اسی کے منہ میں۔ لیکن اس کے باوجود پھر وہی انکار، پھر بولتا ہے کہ تو بھی جادوگر ہے، میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں، پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہزاروں یا لاکھوں جادوگروں کو بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے انہوں نے شکست کھائی۔ پھر وہ جادوگر مسلمان ہوئے، پھر ان ظالم نے فرعون نے ان جادوگر کو بڑا ذلت کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ بیوی بیچاری کے اوپر بہت بڑے مظالم کیے، بی بی آسیہ کے اوپر، یہاں تک کہ تفسیروں میں آتا ہے کہ اس بیچاری کی کھال اتاری، دیوار کے ساتھ یوں ہاتھ کھڑے کر کے اور کیل ٹھونک دیے ہاتھوں میں پاؤں میں، پھر اس کو کوڑے مارے جاتے۔ اپنی گھر کی دلہن، اپنے گھر کی بیوی، لیکن میری حکومت کے خلاف ٹکراؤ کیوں کرتی ہے؟ میری حکومت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے پھر معاملہ چلتا رہا کئی سالوں تک۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، پکڑ کا وقت آیا، تو اس وقت صورتحال یہ بنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو آزادی کا ایک جذبہ دیا۔ یہاں فرعون کی غلامی سے بہتر ہے یہاں سے نکل جائیں، یہاں تو ہم اپنی مرضی چلا نہیں سکتے، نہ دین پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اس کی غلامی سے نکل سکتے ہیں، چلو تیار ہو جاؤ نکلتے ہیں۔ جیسے آج کے لوگ ہیں نا، غلامی کے اندر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ آزادی کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ 100 روپے والی چیز 200 روپے بن جائے یہ بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ختم نبوت کے اوپر کتنے حملے ہو رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی ایسے شیطان کی اور ایسے اسلام دشمنوں کی، ملک دشمنوں کی لوگ تعریف کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی اپنے لوگوں کو کہ تم کو جذبہ رکھو۔ فرعون کو جا کر کے بولا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، میرے بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں ان کو لے جاتا ہوں یہاں سے، آزادی دے دے۔ نہیں دے رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ ایک یعنی خوشی کے دن ہوتے ہیں ہر قوم کے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس نے جا کر کے قبطیوں کو بولا یار ہمیں سونا دے دو، زیور دے دو، یہ دو، ہم جا کر کے اپنے خوشی کا دن میلہ منا کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ سارا سامان اکٹھا کر دیا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چلو ہجرت کرو۔ یہ پورا لشکر آگے سے بنی اسرائیل کا تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ لوگ چل رہے ہیں، پیچھے سے 12 لاکھ کا لشکر فرعونیوں کو پتہ لگا، وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ چلتے 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 جیسے ہی سامنے پہنچے دریا کے پاس تو سامنے سے دریا ہے، پانی ڈوبنے کا خطرہ ہے، پیچھے سے فرعون ہے، وہ ویسے ہی ظلم کرتا رہتا ہے، ابھی اگر پکڑے گئے پھر تو ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں پھنسا دیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مدد کرے گا۔ حکم ہوا کہ فضرب بعصاک البحر، جو لاٹھی ہے ہاتھ میں یہ پانی میں ڈال دو۔ جیسے ڈال دی تو اللہ کے فضل سے راستے بن گئے۔ فرمایا کہ چلو ابھی تو راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ بند نہیں ہے، پانی رک گیا۔ سارے لوگ بنی اسرائیل کے اندر داخل ہوئے، چلتے چلتے خوشی خوشی اسی بحر قلزم سے آگے نکل گئے۔ ادھر سے فرعونی آئے، وہ حیران ہو گئے، یار پانی تو ایک طرف یہ جمع ہوتا ہوتا اوپر جا رہا ہے، آگے بہہ نہیں رہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آگے سے قائد جو ہے اسی نبی کے دشمن کا قائد، وہ حکومت کا بڑا ہے فرعون، اور وہ سوچ رہا اندر داخل ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں یہ ڈر رہا ہے، یہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے، پانی کا اس طرح سے رکنا بغیر دیوار کے، بغیر کنارے کے، یہ ہوتا تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اندر جاؤں اور پھر ڈوب جائیں۔ تو اتنے میں فرشتوں نے آ کر کے اس کے گھوڑے کو ڈنڈا جب مارا تو گھوڑا بھاگا، اندر جو بھاگا قائد آگے بھاگا، پیچھے پورا لشکر چل پڑا، اور یہ سارا فرعونی طبقہ پیچھے آیا۔ ادھر سے سارے بنی اسرائیل باہر نکلے اور ادھر سے قبطی سارے کے سارے اندر داخل ہوئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا چل۔ پانی جیسے ہی چلا تو پورا لشکر اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا، لیکن اس خوف بڑا تھا، اس زمانے کی حکومت کا خوف عوام پر، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ خوف ختم کرنے کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اسلام کا دشمن فرعون، اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہمارا دشمن مر چکا ہے، ابھی کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تک وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے اس کو بھیجا تھا فرعون کی طرف کھلی نشانیاں دے کر کے، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو پھر اسی نے اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر انکار کر دیا۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور اس ظالم نے بولا کہ یہ نبی تو کوئی جادوگر ہے یا مجنون ہے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ سارے بولتے ہیں کہ فرعون کے حکم کے مطابق چلو، یہ بولتا ہے نہیں چلو، تو یہ تو مجنون والی بات کرتا ہے۔ سارے بولتے ہیں کہ آ کر کے فرعون کو سجدہ کرو، یہ بولتا ہے فرعون کو چھوڑو، اللہ کو سجدہ کرو، تو یہ تو کوئی اس کی عقل خراب ہو گئی نعوذ باللہ، یا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے کہ ان وقت کی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو میں نے اسی کی بھی پکڑ کی، اس کے پورے لشکر کی بھی پکڑ کی، اللہ نے پکڑ کی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے پھینک دیا ان کو ایک دریا کے اندر، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ ملامت کے قابل ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی یہ ملامت کے قابل تھا کہ اللہ نے تجھ پر اتنا احسان کیا، اللہ والوں کے ساتھ تو دشمنی نہ کر۔ اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہزاروں سالوں کے باوجود جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، وہ اس کو قابل ملامت سمجھتے ہیں کہ کتنا ظالم تھا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنا روب بچانے کے لیے بچوں پر بھی ظلم کرتا تھا، اللہ کے نبیوں پر بھی ظلم کرتا تھا، اپنے گھر کی عورتوں پر بھی ظلم کرتا تھا، اس لالچ میں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔